سورج ہمارے سروں پر چمک رہا تھا، قیامت خیز دھوپ میں قدم اٹھانا محال ہو رہا تھا، مگر ہم کسی حد تک تازہ دم ہو چکے تھے۔ یہ سرخ پہاڑی لمبائی میں تقریباً 1 میل کے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی، لیکن نصف میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد بیلا پھر ایک دراڑ میں گھس گئی جو زیادہ کشادہ نہیں تھی۔ اس آڑی ترچھی دراڑ میں دیر تک چلنے کے بعد ہم ایک غار میں داخل ہو گئے۔ بیلا آگے تھی اور میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ غار میں کچھ دور تک تو مدھم سی روشنی رہی اور اس کے بعد پھر اندھیرا گہرا ہوتا چلا گیا۔ میں دیوار کو ٹٹولتا ہوا بیلا کے قدموں کی آواز پر اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ ایک جگہ بیلا نے رک کر میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اس غار میں 3 موڑ بھی آئے تھے۔ بیلا جس طرح بے دھڑک چل رہی تھی، اس سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ بیلا پہلے بھی یہاں آتی رہی ہے اور پہاڑی کے اندر غاروں کے اس راستے سے بخوبی واقف ہے۔ ایک لمحہ کو میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا تھا کہ بیلا مجھے کسی جال میں پھانسنے کی کوشش تو نہیں کر رہی، لیکن اس خیال کو فوراً ہی ذہن سے جھٹک دیا۔ اس ویرانے میں اس کی زندگی بھی میری زندگی سے مشروط تھی۔ مجھے کسی جال میں پھنسا کر وہ اکیلی یہاں سے نہیں نکل سکتی تھی۔ ہم تقریباً 20 منٹ تک اس تنگ اور تاریک سے غاروں میں چلتے رہے اور آخر کار ایک کشادہ غار میں آ گئے۔ اس غار کے دہانے سے آنے والی روشنی سے غار کے اس حصے میں تاریکی کسی حد تک دور ہو گئی تھی۔ بیلا نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ غار اتنا کشادہ تھا کہ اس میں کم از کم 200 آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ چھت کہیں سے 7 فٹ بلند تھی اور کہیں سے بہت اونچی۔ دیواریں اگرچہ ناموار تھیں، البتہ فرش ہموار تھا۔ غار کے اندر کسی قدر ٹھنڈک کا احساس بھی نمایاں تھا۔ بیلا غار کے دہانے کی طرف جا رہی تھی، میں بھی اس کے پیچھے ہی چل پڑا۔ غار کا دہانہ زیادہ بڑا نہیں تھا، اس کے سامنے تقریباً 50 فٹ تک ڈھلان چلی گئی تھی۔ دہانے کے دونوں طرف کشادہ سیڑھیاں بھی تھیں جو چٹان کو کاٹ کر بنائی گئی تھیں۔ سامنے تا حد نگاہ صحرا پھیلا ہوا تھا۔ چمکتی ہوئی دھوپ میں نگاہ ٹکانا مشکل ہو رہا تھا۔ سامنے قدرے دائیں طرف ایک راستہ سا بھی نظر آ رہا تھا۔ یہی راستہ کدالیہ کی طرف جاتا ہے، بیلا نے سامنے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ فاصلہ 7-8 کوس سے زیادہ نہیں۔ اگر ہم سورج ڈھلنے کے آدھے گھنٹے بعد یہاں سے روانہ ہو جائیں تو اس وقت گرمی بھی نہیں ہوگی، اور اگر ہم رکے بغیر چلتے رہیں تو زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹوں میں پہنچ جائیں گے۔ اور اگر رات کے اندھیرے میں راستہ بھٹک گئے تو؟ میں نے کہا، بھٹکنے کا اندیشہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ راستہ بالکل نمایاں ہے، نشان دہی کے لیے جگہ جگہ پتھر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ بیلا نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے لوگ اکثر اس طرف آتے رہتے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں۔ بیلا نے سر ہلایا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ لوگ اس طرف کیوں آتے رہتے ہیں۔ ہم ایک بار پھر غار کے اندر آ گئے۔ بیلا دیوار میں ایک کھو کے قریب رک گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اس کھو میں داخل ہو گئی۔ اس کی واپسی میں 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ اس کے ایک ہاتھ میں لمبی سی مشل تھی اور دوسرے میں 2 پتھر۔ اس نے مشل مجھے تھما دی اور مشل کے اگلے سرے کے قریب پتھروں کو آپس میں رگڑنے لگی۔ پتھروں میں رگڑ لگنے سے چنگاریاں سی پھوٹ رہی تھیں۔ چند لمحوں کی کوشش کے بعد پتھروں سے پھوٹنے والی ان چنگاریوں سے مشل بھڑک اٹھی۔ بیلا نے مشل میرے ہاتھ سے لے لی اور دیوار کے ساتھ ساتھ ایک طرف چلنے لگی۔ میں بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ ایک تنگ سی دراڑ سے گزر کر ہم ایک اور غار میں آ گئے۔ یہ غار بھی تنگ سا تھا اور چھت بھی کافی نیچی تھی۔ تقریباً 4 منٹ تک اس سرنگ میں چلنے کے بعد ہم ایک اور کشادہ غار میں آ گئے۔ یہ کسی ہال کی طرح بہت کشادہ غار تھا اور اس کی چھت بھی کافی اونچی تھی۔ چھت کے اوپر کسی جگہ چٹان میں سوراخ تھا جہاں سے ہوا اور روشنی آ رہی تھی۔ دھوپ کا تقریباً 2 مربع فٹ دھبا فرش پر اس طرح چمک رہا تھا، اس پر نگاہ ٹکانا مشکل ہو رہا تھا۔ وسیع و عریض تاریک غار میں چھت سے آنے والی روشنی کی یہ بیم بڑا پراسرار دکھائی دے رہا تھا۔ تقریباً 20 گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد بیلا رک گئی۔ مشل کی تھرتھراتی ہوئی روشنی میں سامنے کا منظر دیکھ کر میرے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ سامنے ایک چبوترے پر کسی ہندو دیوی کی بہت بڑی مورتی نظر آ رہی تھی۔ مورتی کے سامنے کا حصہ برہنہ نہ تھا، دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھے ہوئے تھے۔ ایک ہاتھ میں ڈوریوں میں پروئی ہوئی نیچے اوپر 3 تھالیاں تھیں، دوسرے ہاتھ میں گنڈاسا تھا جس سے خون ٹپکتا ہوا سا لگ رہا تھا۔ دونوں ہاتھ خون آلود تھے۔ گلے میں پھولوں، پتیوں اور موتیوں کی مالاؤں کے علاوہ ایک مالا انسانی کھوپڑیوں کی بھی تھی۔
दो खोपड़ियाँ जो उसके सीने के दाएं तरफ दो बाएं तरफ एक नाप पर झूल रही थी। देवी की आंखें दहशत ज़दा से अंदाज में फटी फटी और सुर्ख ज़ुबान बाहर को निकली हुई थी। चेहरे के तासरात से अंदाज़ा लगाया जा सकता था जैसे वो शदीद कर्ब में हो। एक तो वो सूरत ही ऐसी वहशतनाक और फिर मशल की थरथराती हुई रोशनी में वो और भी खौफनाक लग रही थी। एक लम्हा को तो मैं भी कांप कर रह गया था। कुछ ऐसी चीज़ें भी पड़ी थीं जो शायद किसी वक्त भींट के तौर पर वहाँ रखी गई थीं। ये काली देवी की मूर्ति है। बेला की आवाज़ मेरी समाज से टकराई। तबाही और बर्बादी की देवी। अरसा पहले डाकू अपने किसी मिशन पर रवाना होने से पहले काली के कदमों में इंसानी जान की भेंट दिया करते थे। डाकू आज भी इसे बहुत मानते हैं, लेकिन अब किसी इंसान की नहीं बकरी वगैरह की भेंट दी जाती है। काली की पूजा पूरे हिंदुस्तान में की जाती है। इसके मानने वाले दुनिया भर में फैले हुए हैं। पहले तो काली के हर बड़े त्यौहार पर इसके चरणों में इंसानी जानों की भेंट दी जाती थी, मगर फिर इस पर पाबंदी लगा दी गई। ये गार अगरचे मंदिर नहीं है, मगर इसे मंदिर से ज़्यादा पवित्र समझा जाता है। हर साल दिसंबर में यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है। पूरे हिंदुस्तान और दुनिया भर से काली के मानने वाले यहाँ जमा होते हैं, और हिंदुस्तान में ये वाहिद जगह है जहाँ अब भी इंसानी जान की भेंट चढ़ाई जाती है। वो तेगा देख रहे हो? उसने चबूतरे पर रखे हुए खून आलूद तेगे की तरफ इशारा किया। पिछले दिसंबर में इस तेगे से एक जगह काली की खुशनुदी के लिए एक इंसान का खून बहाया गया था। तेगे पर जमा हुआ ये खून वही है। ये इस वक्त साफ़ किया जाएगा जब अगले दिसंबर में यहाँ किसी और इंसान की भेंट दी जाएगी। तुमने तो बताया था कि इंसानी जान की भेंट पर पाबंदी लगा दी गई है। मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा, मेले के मौका पर यहाँ पुलिस भी मौजूद होगी क्या? वो इन दिनों यहाँ इंसानों का एक जमे गफ़ीर होता है। इन दिनों यहाँ इंसानों का एक जमे गफ़ीर होता है, बेला ने जवाब दिया। किसी को पता नहीं चलता कि कब किस वक्त और किसकी भेंट चढ़ाई गई है। जब प्रसाद बढ़ता है तो लोग समझ जाते हैं देवी की पूजा शुरू हो चुकी है। मैं अंदाज़ा लगा सकता था कि आम दिनों में ये गार गैर महफूज ही रहता होगा। पुलिस ने कभी इस मूर्ति को यहाँ से हटाने की कोशिश नहीं की? मैंने कहा। कई मरतबा ऐसी कोशिशें हो चुकी हैं, बेला ने जवाब दिया। काली अपनी हिफाजत खुद करती है। इस नीयत से जो भी इस तरफ आया पुरस्कार तौर पर हलाक हो गया। कदालिया अगरचे ज़्यादा दूर नहीं, मगर इस तरफ आने की हिम्मत कोई नहीं करता। एक अनदेखी कुव्वत है जो इस तरफ आने वाले रास्ते की निगरानी करती है। कदालिया के सभी लोग इस पुरस्कार कुव्वत से खौफज़दा हैं। कदालिया के सभी लोग इस पुरस्कार कुव्वत से खौफज़दा हैं, इसलिए किसी ने कभी इस तरफ का रुख नहीं किया। और तुम शायद इस कुव्वत से वाकिफ़ हो। मैंने उसके चेहरे पर नज़रें जमा दी, और उस पुरस्कार कुव्वत को मालूम था तुम लोग इस तरफ आ रहे हो, इसलिए कोई रुकावट पेश नहीं आई। बेला मुस्कुरा कर रह गई। तुम्हारी ये बातें और होंठों की पुरस्कार मुस्कुराहट इन बातों की तरदीद करती हैं जो तुमने रास्ते में बताई थी। मेरा मतलब है वो लव स्टोरी। आओ अब वापस चलें। उसने मेरी बात टाल दी। मैंने भी अपनी बात पर जोर नहीं दिया। हम इसी सुरंगनुमा रास्ते से होते हुए वापस आ गए। बेला ने मशल दीवार में बने हुए एक सुराख में फंसाकर बुझा दी और कुछ फासले पर दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। मैंने अपने कंधे से मशकीज़ा उतार कर पानी के चंद घूंट पिए और फिर मशकीज़ा उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसके पास भी दूसरा मशकीज़ा मौजूद था, मगर उसने मेरे हाथ से मशकीज़ा ले लिया और पानी पीने के बाद मशकीज़ा ज़मीन पर रख दिया। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें मैं अंदाज़ा लगा चुका हूँ कि सिंध के वडेरे रईस कब्बू का और तुम्हारा ताल्लुक़ किसी बड़े और बहुत ही ख़तरनाक किस्म के ग्रोह से है। मैंने बेला की तरफ देखते हुए कहा, मैं इस ग्रोह के बारे में ज़्यादा जानने का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, लेकिन ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि मुझे कहाँ और क्यों ले जाया जा रहा था। तुम्हें कहाँ और क्यों ले जाया जा रहा था ये जानने की भी मैं शायद अब तुम्हें ज़रूरत नहीं है। बेला ने जवाब दिया, मैं इस सिलसिले में कुछ जानती भी नहीं। जो लोग तुम्हें कहीं ले जाना चाहते थे उन्हें तुमने रास्ते में ख़त्म कर दिया। वैसे तुम वाकई बहुत दलेर हो। एक हाथ में हथकड़ी होने के बावजूद तुमने जिस तरह इन तीनों को ख़त्म किया था वो काबिल तारीफ़ है। तुम्हारी बहादुरी की तारीफ़ तो आर्चर भी कर चुका था। तुमने बंदी खाने में इन दोनों की तरफ पिटाई की थी, इसका भी मुझे मीरा ने पता चल गया था, और रास्ते में तुमने जो कुछ भी किया उस पर तो मैं अब भी हैरान हूँ। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, मैंने उसे घूरा। तुम्हारे सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया। वो मुस्कुराई। मैं वाकई कुछ नहीं जानती। वैसे भी चंद घंटों बाद मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग हो जाएंगे।
کدالیا پہنچنے کے بعد تم اپنی مرضی سے کہیں بھی جانے کے لیے آزاد ہوگے۔ او، میں چونک گیا۔ کیا واقعی؟ ہاں، وہ مسکرا دی، پھر بولی، مگر مجھے حیرت ہے تم ان لوگوں کے ہاتھ کیسے لگے؟ تمہارے بازوؤں میں بھری ہوئی قوت اور حوصلے کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تم 2-4 آدمیوں کے بس کے نہیں ہو۔ پھر ان کے قابو میں کیسے آ گئے؟ میں اندازہ لگا چکا ہوں، یہ بہت بڑا اور بہت ہی خطرناک قسم کا گروہ ہے، اور اس گروہ میں تم جیسی حسین لڑکیوں کی بھی کمی نہیں، جو مجھ جیسے لوگوں کو پھانسنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور وہ بھی تم جیسی حسین لڑکی تھی، میں نے کہا، اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا، حسین اور جوان لڑکیاں میری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ چند روز پہلے میں اپنے ایک عزیز کی تلاش میں عمر کوٹ آیا تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ میرا وہ عزیز 6 مہینے پہلے کنری جا چکا ہے، جہاں مرچوں کے ایک بیوپاری کے پاس ملازم ہے۔ وہ شام کا وقت تھا۔ میرا خیال تھا کہ رات کسی چھوٹے موٹے ہوٹل میں گزار کر صبح کی بس سے کنری چلا جاؤں گا۔ میں ایک سڑک پر جا رہا تھا کہ ایک کار میرے قریب آ کر رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک جوان اور خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، وہ بہت دیر سے مجھے سڑکوں پر پھرتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ اگر مجھے کوئی پریشانی ہو تو وہ میری مدد کرنے کو تیار ہے۔ میں نے اپنی پریشانی بتا دی۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک وڈیرے کی بیٹی ہے۔ اگر میں پسند کروں تو اس کے ساتھ چلوں، رات ان کا مہمان رہوں، صبح مجھے کنری بھیجنے کا بندوبست کر دیا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس لڑکی کو دیکھ کر میری رال ٹپک پڑی تھی۔ میں کچھ کہے بغیر اس کی کار میں بیٹھ گیا۔ وہ مجھے شہر سے باہر ایک مکان میں لے آئی۔ اس مکان میں 2 ادھیڑ عمر عورتوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد اس لڑکی نے بتایا کہ اس کا باپ میرپور خاص گیا ہوا ہے اور کل دوپہر سے پہلے اس کی واپسی نہیں ہوگی۔ وہ میری خاطر مدارت میں لگ گئی۔ پہلے چائے کے ساتھ پرتکلف ناشتہ، پھر رات کے کھانے میں فرائی مرغ اور بہت سی چیزیں کھانے کے بعد وہ مجھے ایک بیڈ روم میں لے آئی۔ باتیں کرتے ہوئے اس نے ٹی وی پر بیہودہ سی فلم لگا دی۔ اس وقت میرے دل میں شبہ پیدا ہوا کہ وہ کوئی آوارہ مزاج لڑکی ہے جو اپنے مطلب کے لیے مجھ جیسے لوگوں کو پھنسا کر یہاں لے آتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا وہ ایک اجنبی سے اس طرح بے تکلف نہ ہوتی اور ٹی وی پر بیہودہ فلم نہ لگاتی۔ میرا یہ شبہ درست نکلا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے قریب آ گئی اور پکے ہوئے پھل کی طرح میری آغوش میں آنا چاہتی تھی۔ اس کی دبی دبی سی ہنسی میرے اندر اشتعال پیدا کر رہی تھی۔ میرے آواز بکھر رہے تھے۔ میں نے ایک لمحہ کو بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا کوئی اور مقصد بھی ہو سکتا ہے۔ وہ میری دسترس میں تھی اور میں اس کے علاوہ کچھ اور سوچنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ مگر اس سے پہلے کہ میں اسے اپنی پوری طرح زیر کرتا، میرے سر پر زوردار دھماکہ ہوا۔ میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی چنگاریاں سی ناچنے لگیں اور پھر میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ ہوش آیا تو اپنے آپ کو مقدم میرا جیسے جلادوں کے قبضے میں پایا، جو مجھے ایک بند وین میں کہیں لے جا رہے تھے۔ ہمارا سفر کھنڈر نما اس عمارت میں ختم ہوا جہاں مجھے 3-4 دن قید میں رکھا گیا۔ وہاں آتے ہی آرچر نے میری دھنائی کر دی اور پھر اگلے روز صبح جب میں نے بھاگنے کی کوشش کی تو پھر ان کے قابو میں آ گیا۔ آرچر کے لیے تو پہلے ہی دن سے میرے دل میں نفرت پیدا ہو گئی تھی اور جس طرح میں نے اسے موت کے گھاٹ اتارا وہ اسی نفرت کا نتیجہ تھا۔ میرا خیال ہے تم سندھی تو نہیں ہو، شاید پنجاب کے کسی علاقے سے تعلق ہے تمہارا، اس نے میرے خاموش ہونے پر کہا۔ تمہارا خیال درست ہے، میں نے جواب دیا۔ میں پنجاب کے ایک شہر قصور کا رہنے والا ہوں۔ اوہ، قصور، وہی ملکہ ترنم نور جہاں کا قصور، وہ بول پڑی۔ ہاں، لگتا ہے تم پاکستان میں بہت کچھ جانتی ہو۔ میں نے اسے گھورا۔ تمہاری باتیں بڑی دلچسپ ہیں، مجھے اپنے بارے میں تفصیل سے بتاؤ، اس نے کہا۔ میں چند لمحے خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر اپنے بارے میں بتانے لگا۔ قصور سے چند میل آگے سرحد کی طرف دریائے بیاس کے کنارے ایک گاؤں ہے، گنڈا سنگھ۔ اس سے 1.5 کوس کے فاصلے پر ایک اور چھوٹی سی بستی ہے جس کا نام کوئی نہیں جانتا۔ بستی 25-30 گھروں پر مشتمل ہے۔ میرا باپ مولوی بشیر محمد اس بستی کی مسجد کا امام تھا۔ میرا نام نذیر محمد رکھا گیا تھا، لیکن سب لوگ مجھے ناجی کہہ کر پکارتے ہیں۔ میرا باپ مجھے بھی اپنی طرح مولوی بنانا چاہتا تھا، لیکن میں تعلیم حاصل کر کے بہت بڑا افسر بننا چاہتا تھا۔ مڈل تک کی تعلیم تو میں نے گنڈا سنگھ والا میں حاصل کی اور پھر مجھے قصور کے ہائی اسکول میں داخلہ لینے کے لیے قصور جانا پڑا۔ وہاں میری رہائش کا بندوبست شجاع نامی ایک شخص کے ہاں کیا گیا تھا جو میرے باپ کا دور کا رشتہ دار تھا۔
شجاع کا پورے شہر میں بڑا ٹیکا تھا۔ مجھے جلد ہی پتہ چل گیا کہ شجاع اس چھوٹے سے شہر کا بہت بڑا بدمعاش ہے اور اسمگلروں کے ایک گروہ کا سرگرم رکن بھی۔ وہ لوگ اناج، سونا اور ہر وہ چیز انڈیا کو اسمگل کرتے تھے جس سے انہیں کچھ حاصل ہوتا تھا۔ رات کے اندھیرے میں سرحد پار کرنے کے لیے یہ لوگ چھوٹی چھوٹی بستیوں کے راستے استعمال کرتے تھے۔